السلام علیکم خواتین و حضرات. آج میں آپ کی خدمت میں ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں جو کہ میری نظروں سے گزرا. ایک ایسی ویڈیو جس پر تبصرہ میں کرنا چاہوں گا. اس ویڈیو میں یہ تھا بیسیکلی کہ ایک لڑکی ایڈ دیکھتی ہے ایک جاب کا، اور اس جابس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ پہلے سیٹسفائی کریں گے، پہلے جو ریکروٹنگ پرسن ہوگا اس کو آپ اپنی قابلیت سے آگاہ کریں گے، سارا کچھ کریں گے. تو سم ہاؤ اس لڑکی کو جو ہے وہ شخص جو ہے جس کے پاس اس کا سی وی جاتا ہے جاب کے لیے، وہ ضرورت مند ہوتی ہے، تو وہ اس کو کسی جگہ پہ بلاتا ہے، اور اس جگہ پہ بلا کے وہ اس کو گاڑی میں بٹھا لیتا ہے. لڑکی نے ایک ہڈن کیمرہ لگایا ہوتا ہے اس کے اوپر. ہڈن کیمرہ مینس کہ اس نے ساتھ ہی اپنے ابائے یا کسی چیز کے اندر کیمرہ رکھا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ڈسکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کو اپنے مقصد کی طرف لے کے آتا ہے کہ آپ کو پہلے اس طریقے سے میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس طریقے سے لسٹ وغیرہ یا اس کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کرنے ہوں گے، دین جا کے اس کی جاب ہوگی. تو لڑکی اس ویڈیو میں بتا رہی ہوتی ہے کہ میں مجبور ہوں، میرے والد نہیں ہیں، والد بیمار ہیں، اور اس طرح میری اولاد ہے، میں ڈیورس ہوں، مجھے جاب کی ضرورت ہے، تو میرے یہ مسئلے مسائل ہیں. وہ اس کو اپنی تمام چیزوں سے آگاہ کاری ہوتی ہے، لیکن وہ بازد ہوتا ہے. اس دوران وہ پیچھے آ جاتا ہے، اور لڑکی جو ہے باقاعدگی کے ساتھ اس سارے چیزوں کی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے، اور باقاعدہ اس نے نیٹ پہ اپلوڈ بھی کی. اور وہ بڑا کلیئرلی لڑکا کیٹیگوری جو ہے اپنا گھٹیا بن اس کے اندر ظاہر کرتا ہے وہ آدمی. اور وہ ایسے ہماری معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو اس مجبوری کا، لوگوں کی ضرورتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان جیسے خمانوں کی وجہ سے، ایک مخصوص طبقے کی وجہ سے تمام لوگ بدنام ہو جاتے ہیں، خاص جینڈر سے تعلق رکھنے والے لوگ. لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کے کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا کہ جو ایک مرد کے ناطے یا ایک انسان کے ناطے یا ایک کسی بھی لحاظ سے طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان کے اس آدمی جو اس نے یہ ساری حرکتیں کیں گاڑی کے اندر، یا جس نے یہ سارا کھیل کھیلا، جو ٹرکس اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، اس میں وہ جس کی کوئی ایکٹ جسٹیفائیبل ہے، کوئی ایکٹ اس کا جسٹیفائیبل نہیں ہے. تمام چیزیں وہ ٹوٹلی غلط ہے. لیکن اس دوران ایک کچھ چیزیں کسی بھی اسٹوری کے ٹو سائڈس دیکھنا لازمی ہوتی ہے. ایک سائڈ تو اس کی ہے، دوسری یہ ہے کہ جس طریقے سے لڑکی نے کیمرہ رکھ کے باقاعدہ پلان طریقے کے ساتھ اس کی ویڈیو بنائی اور اس کی تشہیر کی سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس میں ایسے میں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں. وہ یہ کہ کیا یہ جان بوجھ کے کیا گیا تھا؟ کیا یہ ایک پلان تھا؟ کیا یہ کوئی کانسپریسی تھی اس آدمی کے ساتھ؟ کیا یہ چیز مناسب تھی کہ اس کی اس طریقے سے ویڈیو بنائی جائے؟ کیا اس کے آنے سے پہلے جب اس نے وہ ایڈ پڑھا اخبار کے اندر، اس میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی کہ آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی قابلیت دکھانی پڑے گی، تو اس حوالے سے اس نے پہلے اس چیز کو میک شور کیا؟ اور اگر اس نے میک شور نہیں کیا تو یہ نیگلیجنس اس کی سائڈ سے بھی ہے، ان اے سینس کہ اس کو کوئی بھی شخص کسی جگہ اپلائی کرتا ہے تو وہ ایسے نہیں کہ فوراً ہی جو ہے وہ اس کو اپلائی کرتا ہے اور اس کے جو اسپیکس ہے اس کو پڑھتا نہیں، اور ایسے ہی کوئی اٹھ کے چلا جاتا اپنے گھر سے. تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور کافی لا انفورسمنٹ اور لا کی جو لا اس حوالے سے کافی زیادہ اسٹرکٹ ہو چکا ہے. تو ایسے میں میرا خیال ہے کہ تصویر کے دونوں رخ دیکھنے کی ضرورت ہوتی چاہیے. اور بظاہر اس لڑکی نے اس آدمی کے ایکٹ کو غلط ثابت تو کر دیا، اور جو کہ اس کا غلط ثابت ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس نے غلط کی ہے. لیکن ایسے میں دوسری سائڈ کی جانب سے جو ایکٹ کیا گیا اس کے مووی بنانے کا، اور اس کو اس طریقے سے باقاعدہ جب اسے کوسچننگ کر رہی تھی وہ لڑکی، تو اس طریقے سے کر رہی تھی کہ جیسے اس سے کوئی چیز کا کنفیشن لینا چاہ رہی ہو، اور باقاعدہ پتہ لگ رہا تھا کہ شی واز ویری انٹیلیجنٹ، اور اس نے بڑے ہی پلان طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ ایون کے ٹرک کر دیا. تو میں اس میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، اور کوئی بھی کام ون سائیڈڈلی نہیں ہو سکتا. تمام چیزیں کے جس طرح چیزیں نظر آ رہی تھی ویسے نہیں ہوتی، ایک ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے. تو ایسے میں جو فیمیلز ہیں ان کو بھی رسپانسبل ضرورت ہے
اگر ان کو اتنی اویئرنیس ہے کہ ہم نے ویڈیو بنانی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہوگا، یہ ہوگا، تو ان کو پہلے کسی جگہ جانے سے پہلے ان کو اگلے بندے کی انٹینشن بھی دیکھ لینی چاہیے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ان کو کرنا چاہیے کیا نہیں۔ تو ایسے میں تصویر کے دونوں رخ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک شخص تو بدنام ہو گیا، اس کی زندگی، اس کی لائف، اس کی پرسنل لائف، اس کی فیملی لائف سب کچھ ڈیمیج ہو گئی، لیکن اس لڑکی کا کیا جس نے اس کے ساتھ پلان طریقے سے کیا، اور اس کو کون یہ اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ یہ کوئی کانسپریسی نہیں تھی اس کے خلاف، یا پھر اس کو اس میں کسی قسم کا اس کی کوئی کریکٹر اسیسینیشن کی ایفرٹ نہیں تھی، یا یہ پلانڈ نہیں تھا۔ باقی ایسے میں تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو ایسے افراد کو فوری گرفت میں لینا چاہیے، اور اس طرح کے ایونٹس کی یا اس طرح کے انسیڈنٹس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور ایسے میں اسپیڈی جسٹس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی ماضی کے اندر بھی میشا شفیع علی ظفر کا کیس دیکھیں تو اس میں میشا شفیع نے ایسے ہی علی ظفر پہ الزامات ایلیگیشنز لائے تھے، لیکن آفٹر سم ٹائم اور اس کو لیٹر آن وہ چیزیں وہ غلط پروو ہوئیں اس کے اگینسٹ، تو لوگ اس کا مس یوز بھی بہت کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں تصویر کے دونوں رخ دینا بہت ضروری ہے، اور ہم سب کو صرف چیزوں کا فیصلہ ون سائڈڈ اسٹوری پہ نہیں کرنا چاہیے۔ عزت سب کی ہوتی ہے اور سب کی عزت کا خیال ہونا چاہیے۔